ہلو فرینڈس، آج ہم دیکھیں گے کہ کون سے وہ ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے فش فارمنگ ایک فیل بزنس ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی پوائنٹ یہ ہے کہ زمین آپ کی اپنی ہونی چاہیے، اور اگر زمین آپ کی اپنی نہیں ہے تو دیگر اور چیزیں آپ نے دیکھنی ہوگی، ریزنز دیکھنے ہوں گے کہ جس وجہ سے فش فارمنگ ایک کامیاب بزنس ہو سکتا ہے۔ تو دوسری پوائنٹ یہ آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کے گھر سے فش فارم جو آپ رینٹ پہ لے رہے ہیں وہ 15 کلومیٹر سے زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر 15 کلومیٹر سے دور ہوگا تو آپ نے کیونکہ ڈیلی وزٹ کرنا ہوتا ہے فش فارم کا آپ نے، تو ٹریولنگ ایکسپنسز آپ کے بہت بڑھ جاتے ہیں، یا اگر آپ کار سے جاتے ہیں تو زیادہ ایکسپنسو ہو جاتا ہے، اگر بائک سے جاتے ہیں تو دیگر پریشانیاں آ جاتی ہیں بائک میں، جیسے بارشی موسم میں بائک کا خراب ہونا، پنکچر ہونا، اور آپ کے ساتھ وہ سامان ہونا کہ جو آپ اپنے فش فارم کے لیے لے کے جاتے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم اس کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو، جیسے ڈی اے پی ہے، سنگل سپر فاسفیٹ ہے، یہ آپ نے ڈالنی ہوتی ہے، چونا ڈالنا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو سٹی سے ہی ملتی ہیں، دیہات میں آپ کو یہ ڈبل قیمت میں ملتی ہیں یا تو پھر نہیں ملتی۔ تو بائک پہ جانا ایک کافی رسکی عمل ہو جاتا ہے، تو اگر 15 کلومیٹر سے زیادہ دور ہوگا تو آپ اور زیادہ مزید پریشان ہوں گے۔ تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ فش مارکیٹ جہاں پہ آپ نے فش سیل کرنی ہے وہ 50 کلومیٹر سے زیادہ دور نہ ہو۔ دیکھیں آپ کا جو آئٹم ہے فش وہ جلدی سے خراب ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو ٹائم سے نہیں پہنچاتے، اور اگر کبھی کسی سٹی میں حالات خراب ہو جاتے ہیں تو 50 کلومیٹر سے زیادہ دور ہونا یعنی کہ رسک اس میں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ 50 کلومیٹر کے اندر ہی آپ کی کوئی فش مارکیٹ ہو جہاں پہ آپ کو آسانی سے آپ وہاں پہ پہنچ سکیں۔ اگر ایک دفعہ آپ نے فش ہارویسٹ کر لی، پھر اس کے آپ کو چاہے 50 روپے بھی کلو ملیں، آپ نے وہ سیل آؤٹ کرنی ہوتی ہے، واپس آپ تالاب میں مچھلی کو کبھی بھی نہیں ڈال سکتے۔ چوتھی پوائنٹ جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اگر آپ پاکستان کے پنجاب میں فش فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم 10 ایکڑ پہ فش فارمنگ کریں، اور اگر سندھ میں آپ فش فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم 20 ایکڑ پہ ضرور فش فارمنگ کریں، اس سے کم میں پھر آپ کو زیادہ کوئی اچھا منافع نہیں ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں 5 ایکڑ کے لیے بھی آپ جائیں گے اور 20 ایکڑ کے لیے بھی جائیں گے، اور سندھ میں تو ویسے بھی سیڈ کم ڈالا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ وائلڈ فش کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اسی لیے۔ پانچویں پوائنٹ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ اگر آپ کے پاس جاب ہے تو پھر فش فارمنگ بزنس آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایکٹیو کام ہے، ایک پیسو کام نہیں ہے۔ ایکٹیو کام اسے کہتے ہیں کہ جس میں آپ کا ایکٹیو رہنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، اور اگر پیسو کام اسے کہتے ہیں کہ جس میں آپ کا ہونا نہ ہونا آپ کو پرافٹ ملتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس جاب ہے تو آپ بہتر ہے کہ کوئی پیسو کام کریں۔ چھٹی اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں اچھی خاصی انویسٹمنٹ شروع میں ضروری ہوتی ہے، اور انویسٹمنٹ اگر آپ کے پاس کم ہے تو فش فارمنگ نہ کریں۔ اسٹارٹ میں تو انویسٹمنٹ ہوتی ہی ہے بلک کوانٹٹی میں، اس کے ساتھ رننگ ایکسپنسز بھی ہوتے ہیں جو آپ کو ہر ماہ کبھی مزدوروں کو تنخواہیں دینے میں، اپنے پونڈ کو فرٹائل کرنے میں، فیڈ ڈالنے میں، اور فیڈ تو بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے، وہ تو ایک الگ ہی چیپٹر ہے، لیکن اگر آپ نیچرل فوڈ پہ بھی اپنی فش فارمنگ کر رہے ہیں، سندھ میں اگر کر رہے ہیں تو منیمم اب آپ کے پاس 30,000 پر منتھ آپ کے پاس ایکسپنسز
ہونے چاہیے پورا کلچر مکمل کرنے کے لیے۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ بہتر ہے کہ کوئی اور بزنس کریں۔ 7ویں پوائنٹ آپ کی یہ ہے کہ آپ ہارڈ ورکنگ ہونے چاہیے، کیونکہ فش فارمنگ ایک ہارڈ ورکنگ کام ہے۔ اور 8ویں پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس بیسک انفارمیشن فش فارمنگ کی ضرور ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پہلے آپ بیسک انفارمیشن اس کی لیں، اس کے بعد یہ کام کریں۔ 9ویں پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ واٹر سسٹم آپ نے دیکھنا ہوگا۔ اگر آپ سندھ میں فش فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کیونکہ نہری نظام ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ تو نہیں کہ سال کے 6 مہینے پانی آتا ہے اور 6 مہینے نہیں آتا، یا پھر 3 ماہ پانی نہیں آتا، تو اس میں آپ کافی پریشان ہو جائیں گے۔ پانی کا سسٹم ضرور دیکھیے۔ پنجاب میں دیکھ رہے ہیں، پنجاب میں کر رہے ہیں، تو پھر وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ بور جو ہے وہ میٹھا ہے یا اس کی TDS کتنی ہے، اس کے علاوہ بجلی وہاں پہ موجود ہے نہیں ہے، کیا معاملات ہیں۔ تو واٹر جو ہے وہ ایک بیسک آپ کا آئٹم ہے کوئی جو فش فارمنگ کے لیے ضروری ہے۔ 10ویں اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹیم ہونی چاہیے۔ ٹیم سے مراد یہ کہ آپ کے پاس ملازم ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوکلی کسی شخص کو ملازم کو ہائر کرتے ہیں فش فارم پہ اپنے، تو ایک بندہ جو ہے وہ آپ کا یہ کام نہیں کر پائے گا، کیونکہ کبھی کسی کے ساتھ ایک ایمرجنسی ہوتی ہے، کبھی کسی کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، تو 2 ایٹ لیسٹ آپ کے پاس بندے ہونے چاہیے، یا پھر دن کا الگ اور رات کا الگ ہونا چاہیے۔ اگر آپ سٹی سے اپنے کسی رشتہ دار کو لے کے آتے ہیں تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اس دیہات میں رہ پائے گا، اس کی ایسی طبیعت ہے کہ وہ رہ لے یہاں پہ، اور کیا وہ ایماندار ہے۔ تو اس طرح آپ نے ایک پوری ٹیم جو ہے وہ فش فارم کے لیے رکھنی ہوگی۔ سب سے بہترین تو یہ ہے کہ آپ خود فش فارم پہ رہیں، خود اپنا روزانہ جائیں، اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو فش فارم پہ آپ کو اسٹے کرنا ہوگا۔ تو ٹیم ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، ورنہ پھر آپ کو یہ جو دیہات کے لوگ ہیں یہ یعنی ان میں احساس کمی ہوتا ہے، اور آپ کو اچانک بھی کوئی سرپرائز مل سکتا ہے کہ مجھے فلاں ایمرجنسی ہے اور میں جا رہا ہوں۔ تو اگر آپ کی زمین رینٹ پہ ہوگی، آپ اگر بہت زیادہ اپنے فارم سے دور ہوں گے، تو یہ پھر معاملات آپ کے ضرور جو ہے وہ بگڑ جائیں گے۔ مزید اس میں اگر کوئی روشنی ڈالنا چاہے کوئی دوست، تو ضرور مجھے آپ